بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الى الجنہ. It's the hosting صدق اللہ وصدق رسولہ Blessed Friday النبی sale. الکریم. Web hosting now for only Rs $5.29 a month. Get اللہم epic صل علی savings for a limited سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی بات سننے کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. کچھ وقفے کے بعد بیانات کا سلسلہ آج سے الحمدللہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے. اس دنیا میں ہر انسان کی یہ چاہت ہے کہ وہ اپنے وقت کو کسی نہ کسی طریقے سے، کسی ذریعے سے قیمتی بنا لے اور محفوظ بنا لے. جان بوجھ کر اپنا وقت ضائع کرنا، برباد کرنا، بے فائدہ بنانا، یہ ایک پاگل، نادان، بیوقوف آدمی کی نشانی ہوتی کہ شاید اس کی عقل، اس کا ذہن کام نہیں کر رہا. سمجھدار آدمی وقت برباد نہیں کرتا، وہ اپنے وقت کی ایک ایک لمحے کی قدر بھی کرتا ہے اور ایک ایک لمحے کی حفاظت بھی کرتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے کئی مقامات پر اس انسان کو اس زندگی کی بے ثباتی اور بے حقیقتی سمجھائی. اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ہاتھ سے نکل رہی ہے، جا رہی ہے. ایک ایک لمحہ اس کو انسان سے دور کر رہا ہے اور انسان کو اس کی آخرت سے قریب کر رہا ہے. اور کئی مقامات پر اس کو اچانک آنے والی موت کی یاد بھی دلائی کہ اچانک آئے گی، بتا کر نہیں آئے گی، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، کسی بھی جگہ پہ آ سکتی ہے، اس کی تیاری کر کے رکھو. اور احادیث مبارکہ میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی زندگی سے پہلے اس کی تیاری کی ترغیب دی اور اس زندگی کے اوقات کو قیمتی بنانے کی ترغیب دی، مختلف تعبیرات سے، انداز سے، طریقوں سے. لیکن بندے کے اندر کمزوریاں ہیں، نقص ہے، عیب ہے، یہ غفلت میں پڑ جاتا ہے اور غافل انسان وقت کی قدر نہیں کرتا. اس لیے اللہ رب العزت نے مہربانی کا معاملہ یہ فرمایا کہ اس امت پر دن میں کم از کم 5 مرتبہ 5 اوقات میں نمازوں کو فرض کر دیا. فرض کر دی نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. فرض اس لیے کی کہ اس بندے کو احساس رہے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ عمل کرنا ہے. اس کو چھوڑنے کا میرے پاس کوئی امکان اور گمان نہیں ہے، کوئی چارہ کار نہیں ہے میرے پاس.
یہ 5 اوقات لازماً یہ بندہ وضو کرے گا، مرد ہے تو مسجد آئے گا، عورت ہے تو مصلی بچھائے گی، نیت باندھے گی، رخ قبلے کی طرف کرے گی، بات چیت کام کاج ساری چیزوں اور سارے امور کو ترک کر کے پیچھے چھوڑ دے گی، اور اپنے پورے جسم کو ڈھک کر اس خالق کائنات کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر، کبھی رکوع میں جا کر، کبھی قومے میں، 2 دفعہ سجدے میں ہر رکعت میں، کم از کم دن کے 5 اوقات ایسے ہوں کہ جس میں اس امت کے مرد و عورت اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگا لیں، اور جو وقت ان کا غفلت کے اندر گزرا ہے اس کا کچھ ازالہ ہو جائے اور اس کی کچھ تلافی ہو جائے، اور بندے کا اللہ سے ایک ربط اور تعلق قائم رہے۔ تو نماز کا عمل در حقیقت بندے کو غفلت سے نکالتا ہے، نماز کا عمل بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے، اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے، اس کے اور اس کے رب کے تعلق کو چاہے زیادہ ہو کم ہو لیکن برقرار رکھتا ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھ لیں، اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ نماز کے اہتمام کے بغیر ایمان والی زندگی نہیں گزر سکتی، ایمانی زندگی کا تصور ہی نہیں ہے۔ اپنے گھروں کو نماز کے عمل سے آباد رکھیں، وقت پر نماز کی پابندی کریں، بچوں بچیوں کو نماز کی عادت ڈلوائیں، گھر کا ایک کونا ایک حصہ سہولت ہو تو ایک کمرہ وہ نماز کے لیے خاص کریں، ہر وقت باوضو پاک رہنے کی کوشش کریں، مسواک کا اہتمام کریں، یہ صرف مردوں کے لیے نہیں، ہماری مستورات مسواک نہیں کرتی، بہت کم ہوگی، لیکن یہ بات سمجھ لیں اور یقین کر لیں کہ مسواک سنت ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اور جو نماز ایسے وضو کے ساتھ پڑھی جائے جس وضو میں مسواک کی سنت شامل ہو گئی ہو، اس نماز کا اجر 70 گنا بڑھ جاتا ہے، 70 گنا۔ اب آپ بتائیں نا کہ قیامت کے دن جب اعمال تلیں گے اور اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، ایک نماز ہماری لائی جائے جو صرف ایک وزن رکھے، اور ہم دیکھیں کہ ہمارے پڑوس کی ایک عورت ہے، ہمارے مدرسے کی ایک عورت ہے، ایک معلمہ ہے، ایک طالبہ ہے، آپ کی سہیلی ہے، دوست ہے، اس کی بھی ایک نماز لائی گئی، تعداد میں فرق نہیں ہے، لیکن آپ کی نمازیں جب تولی گئی تو اس کا وزن اس کے حساب سے ہے، اور اس کی نمازیں جب تولی جا رہی تو ہر نماز کا وزن 70 گنا بڑھا کے ہو رہا ہے۔ آپ بتائیں انسان کو اس دن کتنی حسرت ہوگی، کتنی تکلیف ہوگی۔ اس لیے ایک باعمل زندگی، ایک ایمانی زندگی اور ایک آباد زندگی، اللہ سے تعلق رکھنے والی زندگی، اس کو آج ہم اپنا مزاج بنائیں، ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں، اس کے ساتھ مسواک مستقل کریں، مسواک تازہ رکھیں، اس کا برش بنائیں، اور نماز کو وقت پر اہتمام کے ساتھ تسلی اور سکون کے ساتھ پڑھیں۔ یہ نہیں کہ نماز ڈیلے ہو رہی ہے، مؤخر ہو رہی ہے، آخری وقت میں جا کے مصلی اٹھائے، او میری نماز جا رہی ہے، او میری نماز نکل رہی ہے، نہیں۔ سب چیزوں سے بڑھ کر نماز، سب چیزوں سے پہلے نماز، سب چیزوں سے مقدم نماز، باورچی خانہ بعد میں، تیاری بعد میں، گھر کی صفائی ستھرائی بعد میں، تقریب کی تیاری بعد میں، کہیں آنا جانا بعد میں، نماز کو مقدم کریں۔ اور ایک بات بہت قیمتی جو ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے
کہ جب بندہ نماز پڑھ کے کسی کام کی طرف جاتا ہے، کسی عمل کی طرف جاتا ہے، تو اللہ اس کام کی، اس عمل کی رکاوٹوں کو ختم کر دیتے ہیں. اور جو بندہ نماز کو چھوڑ کر، ترک کر کے، مؤخر کر کے اپنا کام شروع کرتا ہے، اس کام میں جگہ جگہ رکاوٹیں آنا شروع ہو جائیں گی. یہ اللہ کا نظام اور ضابطہ ہے. آج ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہر ایک کو یہ جلدی لگ چکی ہے آج کہ میں یہ کام پہلے کر لوں پھر نماز، میں بس جلدی سے یہ کر کے آ جاؤں پھر نماز، میں جلدی سے مہمانوں کو نمٹا دوں، ان کے لیے تیاری کر لوں پھر نماز. ارے بابا، یہ ہو نہیں سکتا. جب اللہ کے حق کو مؤخر کر کے ہم اپنے دنیا کے کاموں کو بنانے جائیں گے، یقین کریں اس میں رکاوٹیں آ جاتی. اس لیے مستورات اس کا اہتمام کریں کہ آپ مثال بن جائیں، آپ کا گھر مثال بن جائیں. لوگ آپ کو دیکھ کر، آپ کی بچیوں کو دیکھ کر، آپ کی اولاد کو دیکھ کر، آپ کے گھر کے ماحول کو دیکھ کر سبق حاصل کریں. آپ کو دیکھ کر اپنے گھروں کے ماحول کو اس جیسا بنانے کی کوشش کریں. تو اس لیے یہ 5 نمازیں جو اللہ پاک نے رکھی ہیں، یہ بہت عظیم نعمت ہے. اس کا اہتمام خود بھی، گھر والوں پر بھی لازمی کرائیں. کتنی باتوں پر آج ہم آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں. شوہر بیوی کی لڑائی آج عام ہے، ہوتی رہتی ہے، ہو جاتی ہے. لیکن وہ لڑائی کس پر ہوئی؟ کبھی کھانے پر ہوئی، کبھی پانی پر ہوئی، کبھی کپڑوں پر ہوئی، کبھی لائٹ جلانے پر ہوئی، کبھی لائٹ بجھانے پر ہوئی، کبھی پیسے مانگنے پر ہوئی، کبھی خرچ کرنے پر ہوئی، کبھی بچوں پر ہوئی، کبھی میکے آنے جانے پر ہوئی، کسی بھی چیز پر ہو گئی، لیکن ہوتی ہے. اور وہ لڑائی بہت غلط ہے، اللہ کو پسند بھی نہیں. اس میں حکم دیا کہ دونوں میں سے جو بڑھ کر پہلے تعلق جوڑ لے گا اللہ اس سے راضی ہوں گے. اس کو پسند نہیں کیا گیا. لیکن کیا کبھی ایسا ہوا کہ شوہر بیوی سے یا بیوی شوہر سے اس بات پہ ناراض ہوئی ہو، گلہ کیا ہو، شکوہ کیا ہو، لڑائی کی ہو کہ جی آپ نماز میں سستی کرتے ہیں؟ ہوتی ہیں مستورات. بعض ایسے مسائل ہم تک آتے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن وہ گنے چنے، گنتی کی بچیاں ہوتی ہیں مستورات، جو اپنے شوہروں کا یہ گلہ بھیجتی ہیں کہ یہ گھر میں تلاوت نہیں کرتے یا باجماعت نماز کے لیے نہیں اٹھتے. لیکن عموماً ماحول نہیں ہے. اپنے اندر ہم یہ جذبہ پیدا کریں کہ ہم جب نکاح کر کے کسی کے گھر میں آ جائیں یا آ چکی ہیں، چاہے کتنا بھی وقت گزر چکا ہے، آپ کے کتنے بھی بچے ہو چکے ہیں، لیکن اپنے گھر کے ماحول کو نماز والا گھر بنائیں، نماز والا ماحول دیں. نماز کوئی ضائع نہ کرے وقت پر. مجال ہو کسی کی کہ وہ نماز چھوڑ دے اور پھر کھانے پر بیٹھ جائے، یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ اس کی فکر کریں. یہ بیویوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کی فکر کریں. جو بچیاں، جو طالبات، جو معلمات یہاں پر ہیں، وہ اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے ادا کرنے کی خوب کوشش کریں. ماحول بنائیں اپنا، اور یقین کریں کہ جب نماز کا اہتمام زندہ ہوگا، نماز کا ماحول بنے گا، نماز کی فکر ہوگی، روکے ہوئے کام بننا شروع ہو جائیں گے، بند راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے، مٹی سونا بننا شروع ہو جائے گی، رزق میں برکتوں کا آغاز ہو جائے گا، زندگی میں سکون کا ایک تسلسل آ جائے گا، دل کو اطمینان اور تسلی ملنا شروع ہو جائے گی. آپس کے اختلافات اور جھگڑے
وہ محبت اور خوشیوں میں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کی اولاد اخلاقی طور پر چمک جائے گی, ان کی زبان محفوظ ہو جائے گی. آج دیکھیں نا بچے ہمارے کیسے بات کرتے ہیں. کبھی ہم گزرتے ہیں کسی جگہ سے, چھوٹے چھوٹے بچے گالم گلوچ کرتے ہیں, غیر اخلاقی باتیں کرتے ہیں, غیر مہذب گفتگو کرتے ہیں. وہ باتیں جو بڑے بھی کرتے ہوئے پردے کا اہتمام کرتے تھے, آج کے بچے اور نوجوان بے دھڑک مجلسوں میں کرتے ہیں. کیوں ہو رہی ہے یہ باتیں؟ یہ تربیت ہمارے ان بچوں بچیوں کو کس نے دی کہ وہ اتنی بے لگام ہو گئی کہ ہر بات ہو رہی ہے, بڑوں کے سامنے گالیاں دے رہی ہے, بڑوں کے سامنے تیز زبانی ہو رہی ہے, بد زبانی بد کلامی ہو رہی ہے. تو بھئی یہ فکر تو ہم نے آپ نے کرنی ہے. ان بچوں سے آپ یا تو تلاوت کروا لیں یا ان بچیوں کی زبان کو قینچی بنا دیں, آپ کی مرضی. ان کے بننے کا وقت ہے. خود قرآن اٹھائیں تو ان کو ساتھ بٹھائیں, خود تسبیح اٹھائیں ان کو بھی ساتھ بٹھائیں, خود مصلی پہ کھڑے ہوں تو ان کو بھی کھڑا کریں. 1 مہینہ 2 مہینہ آپ کھڑا کریں گی, پھر وہ خود آئیں گے, پھر وہ خود قرآن کریم اٹھائیں گے, پھر وہ خود تسبیح اٹھائیں گے, پھر وہ خود رمضان کے مہینے کی حفاظت کریں گے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم مستورات اور بڑے اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرنا چاہتے. خود ہم پر سستی, غفلت, نیند, وقت کا ضیاع یہ غالب آ چکا, گھنٹوں ضائع ہوتے ہیں. تو اس لیے بھئی ایک درخواست تو یہ ہے کہ اوقات زندگی بہت قیمتی ہے, اس کو ضائع نہیں کرنا. اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے اپنے بندوں کو کون سا عمل دیا؟ 5 وقت دن میں نماز کا عمل دے دیا, تاکہ اس کو احساس رہے کہ میں غافل زندگی والا نہیں ہوں, میں بیدار زندگی والا بندہ ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے نمازوں سے اپنے گھروں کے ماحول کو آباد رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے عرض کیا کہ ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں. طہارت اللہ کو بہت محبوب ہے, اور جب بندہ اپنے جسم, لباس اور مکان, یعنی جسم کو پاک رکھے, لباس کو پاک رکھے, گھر کے در و دیوار, فین, فرش کو پاک رکھے, تو پھر شیطان کے رہنے کی جگہ نہیں رہتی. اس لیے کہ گندی چیز گندی جگہوں پر رہتی ہے. اس لیے حدیث پاک میں بیت الخلاء میں زیادہ وقت گزارنے کو ناپسند کیا گیا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ یہاں پر وہ مخلوق ہوتی ہے جو تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے. اور جب بندہ بیت الخلاء میں داخل ہوتا ہے تو کیا دعا کیا سکھائی؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, میں خبیث مخلوق سے پناہ مانگتا ہوں. تو اب دیکھیں نا, بیت الخلاء چونکہ ناپاکی کی جگہ ہے, گندگی کی جگہ ہے, قضاء حاجت کی جگہ ہے, وہاں ناپاک چیزیں آتی ہیں. اور انسان اگر وہاں بیٹھ کے سوچ رہا ہے, دماغ پہ طرح طرح کے خیالات لا کے تفکرات میں جا رہا ہے, تو نقصان کیا ہوگا کہ وہاں کی جو گندی مخلوق ہے وہ آپ پہ اثر انداز ہو جائے گی. پھر ذہن کے خیالات گندے, سوچ گندے, فکر گندی, ہر وقت برے قسم کے وساوس اور خیالات, شہوات وہ آپ کو پریشان کرے گی. تو اس لیے صفائی ستھرائی کو اپنا مزاج بنائیں, اپنا شعار بنائیں. یہ نہیں کہ کپڑے بکھرے ہوئے ہیں تو بکھرے ہوئے ہیں, بیت الخلاء میں لٹک رہے ہیں تو کئی دنوں سے لٹک رہے ہیں. نہیں, تولیہ اپنی جگہ, کپڑے اپنی جگہ, جوتے اپنی جگہ, ٹوپی اپنی جگہ, نئے کپڑے اپنی جگہ, دھلے ہوئے کپڑے اپنی جگہ, الماریوں کے دروازے بند, ہر چیز کو ایک سلیقے اور ترتیب کے ساتھ رکھیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ وضو میں مسواک کا اہتمام کریں, اس کی پابندی کریں, اس کو اپنی عادت بنائیں. بچوں بچیوں سے بھی مسواک کا اہتمام کروائیں, ان کو فضیلت بتائیں کہ اس کی وجہ سے ایک نماز کا اجر 70 گنا بڑھ جائے گا. اگر یہ فکر انشاءاللہ ہمارے ماحول میں, ہمارے گھروں میں, ہماری زندگیوں میں
شروع ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہم اللہ پاک سے ہمارا تعلق بھی مضبوط ہوگا، برکتوں والی اور رحمتوں والی زندگی بھی شروع ہوگی۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ باقی جو اتوار کے دن مغرب کی نماز کے بعد ہمارا جو سلسلہ شروع ہوا ہے مقامات مقدسہ کا، اور بیچ میں سفر کی وجہ سے 3 اتوار نہیں ہو سکے، انشاءاللہ وہ کل بروز اتوار سے وہ سلسلہ دوبارہ ہوگا۔ مستورات اہتمام کے ساتھ اتوار کے دن مغرب کی نماز کے بعد تشریف لائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم۔